آج عمران خان صاحب نے یہ صحافیوں کو کہا ہے کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں. یہ کس بنیاد پر وہ بات کر رہے ہیں؟ بالکل، اصل میں ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عددی برتری جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہوا ہے اس کے بعد تو پارلیمنٹ میں ہماری عددی برتری بڑھ گئی ہے. ابھی یہ انہوں نے جو یہ ایکٹ پاس کیا، جو قانون پاس کیا، اس کا بنیاد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اسپیشل سیٹیں ہمیں نہ ملے اور یہ کوشش کر رہے. تو جو میرے انفارمیشن ہے کہ اگر یہ سی مینیج نہیں ہوتا تو مسلم لیگ آپس میں مشاورت کر رہی ہے کہ یا تو اسمبلی ڈیزالو کرے یا کوئی ایسا سچویشن کریٹ ہو کہ اس کی وجہ سے مطلب یہ حکومت سے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معاملات ان سے سنبھلے نہیں جا رہے. لیکن آج تو وزیر دفاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ ہے اور ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں بھی مقدمات جا سکتے ہیں. دیکھو، اس کی خواجہ صاحب تو ان کی بڑے خواہشات ہو سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ خود جو ہے نا وہ ایک جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اصل میں ریحانہ ڈار تو اس سے جیت چکی ہے. وہ جس طرح باتیں کرتے ہیں اس کی پرسٹیشن میں کر رہے ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور اس انکوائری کے مطابق جو فیکٹ فائنڈنگ ہے وہ جو رسپانسبل ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری وہ کریں، جو رسپانسبل ہے ہمیں بالکل ہم تیار ہے، ہر قسم کی سزا کے لیے بھی تیار ہے، ان کی جو بھی ریپرکشنز ہوگی اس کے لیے تیار ہے. لیکن ادروائز جو ہمارا کلیم ہے کہ اس کی پیچھے جو ہے نا مسلم لیگ نون ہے، اس کی پیچھے جو ہے نا اس وقت کی چیف منسٹر ہے یا آئی جی ہے، ہمارا کلیم وہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سارا ڈرامہ. اچھا ایک بات اور بتائیں، بینیفیشری کون ہے سب 9 مئی کا بینیفیشری کون ہے؟ یہی مسلم لیگ نون اس کی بینیفیشری ہے نا. اس کا فائدہ ہوا اس کو. یعنی اگر یہ ہمیں بلہ مل جاتا یا لیول فلینگ فیلڈ مل جاتا تو پھر تو تر میں جاری تھی، ہمارے تقریباً ساری کی ساری سیٹیں جیت جاتی. تو یہ ان کی بینیفیشری ہے. ان کی خواہش ہے کوئی اس طرح کی ہو جائے، لیکن ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. لیکن یہی شعر جو ہے یہ آپ پر بھی تو اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ آپ کے حق میں، آپ کو ریزرو سیٹیں مل جائیں گی، لیکن پارلیمنٹ سے جو قانون سازی ہوئی ہے وہ اس کے بعد لگتا ہے کہ ریزرو سیٹیں آپ کو نہیں ملیں گی. پھر کیا ہوگا؟ عبید میر صاحب، سب سے پہلے اس پہ جو ہمارا ہے ہم نے کیس بھی داخل کر دیا ہے اور اس پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہوا ہے، ایک فل بینچ نے ڈیسیجن دے دیا ہے، اس کے بعد یہ قانون سازی جو ہے نا بدنیتی پہ ہے اور اس قسم کی قانون سازی کا تاریخ میں کوئی جو ہے نا آپ کو مثال نہیں ملتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، جو خاص کر حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. ان کے پاس یہ اختیار، ان کے پاس یہ وہ نہیں ہے کیونکہ وہ منتخبی نہیں ہے، لوگوں نے اس کو ووٹ ہی نہیں دیا. جب اس کے ساتھ وہ مینڈیٹ نہیں ہے تو اس کی کسی قسم کی قانون سازی یا کسی قسم کی قرارداد پاس کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. تو میں اپنی جوڈیشل سی، ہم بیسیکلی ہے پارلیمنٹ میں جو نمائندگی کرتے ہیں، جو عوام کی نمائندگی کرتی ہے وہ ہم ہیں. ہم جو ہے نا اپنے کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ جوڈیشری پہ جو عملہ آور ہوئے ہیں یہ چند لوگ ہیں، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیں نا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی حکومت کے پاس 2 مہینے ہیں، آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پہ کیا آپ کی پارٹی میں ہمیں ایک رائے نظر نہیں آتی. مثلا آپ کا جو جلسہ تھا سوابی کا، لوگ تو اس میں بہت تھے، اس میں حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کا اپیئر ہونا ایک بہت بڑا سرپرائز تھا. انہوں نے ایک بات کہی تھی، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. ستمبر کا مہینہ اگر بے گناہ عمران خان کو نہ چھوڑا گیا تو پنجاب والوں اڈیالہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو، تو پھر تیاری پکڑیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرامن احتجاج کریں گے، پورے پنجاب میں کریں گے. میں سربراہی کروں گا، گرفتاری دینی پڑی تو گرفتاری دوں گا اور انشاءاللہ ستمبر میں لانگ مارچ کریں گے. اچھا لیکن جب ہم نے شہریار آفریدی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا، سنیں. خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے. اس کے علاوہ بیرسٹر گور صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں. یہ 4 وہ کی پلیئرز ہیں. اس کے علاوہ پولیٹیکل کمیٹی ہے. کہیں پہ بھی اڈیالہ جانے کا سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. حماد اظہر صاحب نے. اچھا جی.
اسلام آباد میں ہم نے آنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد آئیں گے، لیکن جو حماد اظہر صاحب اڈیالہ جیل کی بات کر رہے ہیں وہ ان کا سلپ آف ٹنگ ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے. اچھا، اب آپ ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دیکھیں، اصل میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہونی ہے، کیونکہ اس کی طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، سی سی ہے، اور پھر بانی چیئرمین کی انسٹرکشن ہے. ایک بات تو ہم نے بہت کلیئر کیا ہے کہ، اور میں کیٹیگریکلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم اسلام آباد میں جلسہ کریں، یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم پرامن جلسے جلوس کریں. ہم کریں گے، اسلام آباد بھی آئیں گے. کہاں ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کا حد و خال کیا ہوگا، وہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی اور سی سی ڈیسائیڈ کرے گا، اور اس کے اوپر ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے. تو حماد اظہر ہمارا بہت سینئر لیڈر ہے اور صوبے کا پریزیڈنٹ ہے. اس کی جو خیالات ہیں، جو جذبات ہیں، وہ اپنی اس پہ رکھیں گے. پنجاب کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا. نہیں، وہ بیسیکلی پنجاب کی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی بات کر رہا ہے، اور ان کے جذبات دیکھو، یہ تو پھر بھی کچھ اچھا بولا ہے. یہ جو ہماری یوتھ ہے اور ہمارے جو آئی ایس ایف ہے، وہ تو کچھ اور آگے بول رہے ہیں. اور اس وقت جو بنگلہ دیش میں معاملہ ہوا ہے، وہ تو ایسے ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اور ہماری یوتھ ہے وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ حکومت کو کہ ہوش کے ناخن لے. جو صورتحال بن رہی ہے، اگر تم نے اس معاملات کو قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلایا تو یہ ملک تم سے نہیں چلایا جا سکتا. آج آپ کے جو آئی ایس ایف ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کیا ہے اسلام آباد میں. مجھے لگتا ہے وہ رپورٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کافی سخت باتیں ہوئی ہیں. تو وہ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت بدقسمتی. دیکھو، ایک پرسٹیشن ہے کہ ان کی لیڈر کو ناجائز طور پر گرفتار کیا گیا ہے. ایک پرسٹیشن ہے کہ جو ناجائز مقدمات بنائے جا رہے ہیں. ایک پرسٹیشن ہے کہ جتنے بھی آپ کی انلیگل، امورل، انکانسٹیٹیوشنل اقدامات ہو رہے ہیں. اور پھر جو ہے نا اس طرف مہنگائی ہے، ادھر جو ہے نا آپ نے بنیادی حقوق بھی ختم کیے. انسانی حقوق تو بیسک رہی نہیں ہیں، نہ جو ہمارے قانونی اور آئینی حقوق وہ بھی نہیں رہے. تو ایک نیچرل فینامنا ہے. یعنی بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش میں اس کے خیال میں تو اس نے اپوزیشن اپنے ختم کی تھی. انہوں نے لوگوں کو جیل میں ڈالا، پھانسیاں دی، جو کچھ کر سکتے تھے. ایک نیا دیکھو لوگ نکل آئے، اسٹوڈنٹ نکل آئے. تو اس طرح سے تحریکیں نہیں ختم ہوتی. نہیں، لیکن آپ بنگلہ دیش اور پاکستان کا موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر حسینہ واجد کی حکومت ختم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو 300 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے جانیں قربان کی ہیں، گولیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. یہاں پہ تو لوگ بڑی مشکل سے دفعہ 144 کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہوتے. جی دیکھیں، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ایسے پولیٹیکل پارٹی کی طور پر ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کوئی ایسے سچویشن نہ کریٹ کرے جو ہمارے بچوں کو یا ہمارے لوگوں کو جانے لے. ہم بالکل رسپانسبل طریقے سے کریں گے، پرامن جدوجہد کریں گے. اور ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جو بھی جدوجہد ہو وہ قانون اور آئین کے اندر ہو اور پرامن ہو. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش والا ماڈل ہے، وہ ماڈل جو ہے نا وہ بہت افسوسناک ہو، وہ خطرناک ہو سکتا ہے. ادھر اور بھی خطرناک. یعنی وہاں تو ایکسٹریمزم نہیں ہے. یہاں آپ دیکھ لینا بلوچستان میں اس وقت، آپ بلوچستان میں جو مارنگ، وہ کیا ہے، وہ دیکھیں اس نے 11 دن سے دھرنا دیا ہوا ہے مارنگ بلوچ نے، اور ایک شہر میں نہیں بہت سے شہروں میں دھرنا دیا ہوا ہے. لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھو فائدہ، دیکھو ایک پرسٹیشن بڑھ رہی ہے نا. بلوچستان میں یہ ہوگا، یہاں ہمارے پختون جو ہے نا، یہاں مختلف قبائلی اضلاع میں جو ہے لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. وہاں جو ایکسٹریمسٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہے،